اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے جو انصاف پسند تھے، جو آپ بہت ہی انصاف پسند تھے اور نڈر بے باک تھے۔ مسجد نبوی میں آپ جو ہے نا ایک دیکھتے ہیں کہ جو ہے ایک گھر کا جو ہے چمنی اور پانی بہنے کا جو پرنالہ ہوتا ہے، وہ مسجد نبوی میں آ کے جو ہے پانی گرتا تھا، جس سے جو ہے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، جس سے وہ پانی پڑنے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو آپ جب خلیفہ بنے تو آپ نے کہا کہ اس پرنالے کو وہاں سے نکال دو۔ جب وہ حضرت خلیفہ کی حکم کے مطابق جب پرنالے کو نکال دیا گیا تو وہ گھر تھا دراصل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مقدمہ جو ہے آپ جو ہے اپنے وقت کے قاضی کے پاس پیش کرے کہ یہ گھر کا میرا پرنالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے لگائے تھے، اور یہ پرنالے کو عمر فاروق نکالنے والے کون ہوتے ہیں؟ جب قاضی کے پاس یہ مقدمہ گیا تو جب قاضی جو ہے نا جب دونوں فریقین کو بلائے اور دونوں فریقین سے جو ہے نا جب بات پوچھی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ گھر میرا جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے یہ پرنالہ لگائے تھے، اس واسطے میں وہ پرنالے کو نکالنا نہیں چاہتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ مسجد نبوی میں ان کا پانی گر رہا تھا، جس سے مصلیوں کو آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی تھی، اس ناطے میں نے جو ہے وہ پرنالہ نکالنے کا حکم دیا۔ تو قاضی وقت نے کہا کہ جب یہ پرنالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے لگائے ہیں تو آپ اس کو نکلوانے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب احساس ہوا جو چیز حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے لگائے، میں اس کو نکالنے والا کون؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، اے عباس تم میرے پیٹھ پر کھڑے رہو اور وہ اپنا پرنالہ تم اپنی جگہ لگا لو۔ میں آپ کو میں آپ سے جو ہے معافی چاہتا ہوں، میں اس معاملے کے تعلق سے جو ہے مجھے علم نہیں تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے لگائیں۔ اب آپ میری پیٹھ پر کھڑے رہ کر، میرے کھانوں پر کھڑے رہ کر آپ اپنے ہاتھ سے جو ہے پرنالہ لگائیں۔ تو جب آپ بہت اصرار کریں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لگاتے ہیں، اس کے بعد جب نیچے اتر کے کہتے ہیں کہ یہ گھر بھی میں مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں۔ جب اس کے بعد جو ہے دیکھیے آپ دونوں کی جو جذبہ، دونوں کی محبت، دونوں کی ایثار کہ جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا اور تو وہاں پر بغیر چوں چرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گردن جھکا دیتے ہیں۔ اور جب وہ پرنالہ نکلا تو حضرت عباس کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ پرنالہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ تو آپ دیکھیے دونوں کا ایثار کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد کے آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس واسطے یہ میں گھر مسجد کے لیے وقف دیتا ہوں، یعنی مسجد کے لیے دے دیتا ہوں۔ اس طرح سے ہر ایک میں اگرچہ مسلمانوں میں ایثار کا جذبہ پیدا ہو جائے اور ہر مسلمان میں اگرچہ ایثار و قربانی کا جذبہ اور ایک دوسرے سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ ایک دوسرے جو مسلمان جو ایک دوسرے کے جو آپس میں خون خرابے کر رہے ہیں، یہ سب ایک اور نیک ہو جائیں گے، بشرطے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، تابعین، تابعین کل بزرگان دین جو نیک اور صالح گزرے ہیں، اگرچہ ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ خوشگوار موسم، خوشگوار حال اور خوشگوار جو ہے ہمیں زندگی گزارنے کا موقع ملے گا۔